مناسک حج جو ہے ان کے بارے میں آج اپنے سامعین کو یہ بتانا تھا کہ بنیادی طور پہ حج جو ہے یہ 8 ذی الحج سے اس کے مناسک شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے احرام باندھنا ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے غسل کر لیا جائے، وضو کر لیا جائے اگر غسل کی سہولت میسر نہ ہو، اور اسی طریقے سے جو ہے نا یہ 2 نفل پڑھ لیے جائیں، اور جس طرح عمرے کا احرام باندھتے ہیں، اور جب 2 نفل پڑھ لیے جائیں اور اسی طرح پھر سر سے کپڑا اتار کے جو ہے یہ نیت کر لی جائے کہ اے اللہ میں حج کا جو احرام ہے یہ باندھنے کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ یہ بڑی اہم دعا ہے، ہر عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور آسان فرما، اور پھر تلبیہ شروع کر دینا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کے بعد احرام کی حالت میں ہی مکہ سے منا کو روانگی ہوگی، اور منا میں 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھنی ہیں، اور رات منا میں قیام کرنا ہوتا ہے، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اور جو تلبیہ ہے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کثرت سے۔ بعض دفعہ رات کو وہ عشاء کے بعد بھی عرفات میں لے جاتے ہیں، وہاں انتظامی طور پہ وہاں پہ ظاہر ہے بسوں وغیرہ کا بندوبست ہوتا ہے، اور جو مسائل کی وجہ سے اگر وہ کہیں کہ آپ ابھی چلے جائیں تو وہ رات کو بھی آپ وہاں پہ عرفات میں جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ جب پہنچ جائیں فجر کی نماز منا میں ادا کر کے، عام طور پہ جو ہوتا ہے فجر کی نماز ادا کر کے عرفات میں کی طرف جایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ وقوف عرفات کیا جاتا ہے، یعنی عرفات میدان عرفات میں وہاں پہ بھی الحمدللہ بندوبست ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں میدان ہوتا تھا، اب تو وہاں پہ بھی خیمے لگا دیے گئے ہیں، وہاں ساری سہولیات ہوتی ہیں۔ تو اور ظہر کی نماز جو ہے وہ عرفات میں ہی پڑھنی ہے، اسی طرح عصر کی نماز بھی وہاں پہ پڑھیں گے، اور جو عصر کی نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے عرفات میں، اور اس کے بعد غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز جو ہے وہ پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانگی ہوگی، اور وہاں پہ وہ ایک گولا وغیرہ ایکسپلوڈ کرتے ہیں، وہ پھٹتا ہے، اس کے بعد آواز سن کے حاجی جو ہیں وہاں پہ جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مزدلفہ میں پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور ایک تکبیر کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے وہاں پہ، وہ مختلف، چونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے تو سارے وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ایک ہی لباس جو ہے وہ احرام جو ہے سفید چادریں پہنی ہوتی ہیں، اور وہ بڑا روح پرور منظر ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ یہ لوگ جو ہیں کوئی نیچے لیٹا ہوا ہے، کوئی یعنی ظاہر آرام دہ جگہ نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کے لیے یہ مشقت برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس منظر کو ظاہر دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرے بندے میرے لیے صرف 2 چادریں زیب تن کیے ہوئے میدان جو ہے مزدلفہ میں، اور وہ کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، کوئی میدان میں ہے، کوئی کس طرح کر کے وہ ساری یہ چیزیں میرے لیے برداشت کر رہے ہیں۔ اور یہ حج کا دوسرا دن ہوگا، یعنی 9 ذی الحجہ۔ حج کا تیسرا دن جو ہے یہ بڑا امپارٹنٹ دن ہوتا ہے۔ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھ کر اور وقوف کر کے منا کو جو ہے وہ روانگی ہوگی، اور سب سے پہلے وہاں پہ آپ جو ہے بڑے شیطان کی رمی کریں گے، کنکر ماریں گے، اور وہاں پہ بڑے حوصلے کے ساتھ اور آرام کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ جو ہیں حجاج وہ جلدی کرتے ہیں جس کی وجہ سے نقصان بھی ہوتا ہے، تو بڑے آرام سے مزدلفہ سے ہی وہ کنکریاں اکٹھی کر لینی ہوتی ہیں، اور بڑے شیطان کی رمی کر کے کنکر مار کے قربانی کرنی ہوتی ہے، اور قربانی کر کے پھر سر کے بال منڈوا لیں یا کتروا لیں، اور پھر جو ہے یہ سارا عمل کر کے قربانی کے بعد سر جو ہے نا سر کے بال منڈوا کے تو آپ کپڑے بدل سکتے ہیں، یعنی احرام کا جو پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اب آپ سول کپڑے پہن لیں، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ میں جانا ہے، اور طواف زیارت کر کے پھر واپس مکہ میں جو ہے نا وہ قیام کرنا ہوتا ہے، آنا ہوتا ہے واپس۔ یہ بہت ہی مشکل دن ہے حج کے ایام میں، سب سے مشکل دن یہ ہے
کیونکہ مزدلفہ سے واپسی آ کے شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں، پھر قربانی کرنی ہے، پھر جو ہے اب ظاہر ہے خود تو قربانی نہیں کی جاتی، وہ آپ کو جو ہے انفارم کرتے ہیں کہ ایک خاص وقت جب انہوں نے کر لینی ہوتی ہے، انفارم کر دیا جاتا ہے جی آپ کی قربانی ہو گئی ہے۔ جب قربانی کا آپ کو اطلاع مل جائے اس کے بعد سار کے بال منڈوا دیں یا کتروا کے پھر آپ احرام کی جو پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، کپڑے پہن کے آپ نے طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت میں بھی چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو اس میں بھی جو ہے نا بندے کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، آرام سے ہی اپنے مناسک حج کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تو یہ حج کا تیسرا دن مشکل ترین دن ہوتا ہے حوصلے سے، اور جو ہے نا حج کے دنوں میں چونکہ یہ حالات جو ہیں وہ بڑے مجمع ہوتا ہے، بہت زیادہ کثرت ہوتی ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑے کے بھی چانس ہوتے ہیں، اس لیے فلا رفث کا ولا فسوق فی الحج، کہ اس میں گناہ نہیں ہے، اور وہ حج وہ بہترین ہے جس میں گناہ نہ کیا جائے اور لڑائی نہ کی جائے۔ تو حاجی عام طور پہ بڑی جلدی گرم ہو جاتے ہیں، اور چونکہ رش ہوتا ہے اور وہ سفر ہوتا ہے، سفر میں انسان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ جب مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی ہے تو اس وقت اس کا کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ حج کا چوتھا دن ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی صحت اجازت نہیں دیتی یا وقت نہیں ہوتا، تو اگر طواف زیارت جو ہے وہ نہیں کر سکے تو چوتھے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ منا میں آئیں۔ اگر آج طواف زیارت نہیں کیا، اگر طواف زیارت کر لیا ہوا ہے تو منا میں جو ہے نا وہ آپ نے سب سے پہلے رمی کرنی ہے، پہلے چھوٹے شیطان کی، پھر درمیانے شیطان کی، اور پھر بڑے شیطان کی، اور پھر یہ جو چوتھا دن ہے یہ آپ نے رات قیام کرنا ہے۔ اور حج کا پانچواں اور آخری دن جو ہے پھر جو ہے نا یہ تینوں جو شیطان ہیں، چھوٹا، درمیانہ اور بڑے شیطان جو ہیں، ان کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے کر کے کنکر مار کے مغرب سے پہلے مکہ مکرمہ روانہ ہو جانا ہے۔ تو یہ حج کے پانچوں دن کے مختصر جو ہے نا اس کا ایک بتایا گیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ حج کے دو فرائض ہیں، احرام باندھ کر حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یہ پہلا فرض ہے۔ حج کے لیے احرام باندھنا اور اس کی نیت کرنا حج کی، اور تلبیہ پڑھنا، یہ پہلا فرض ہے۔ اور پھر وقوف عرفات، عرفات کی حدود کے اندر جو ہے 9 ذی الحج کا قیام جو ہے وہاں پہ ٹھہرنا، بے شک تھوڑی دیر کے لیے ہو، وہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت۔ یہ حج کے 3 فرض ہیں اور حج کے 6 واجبات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مزدلفہ کا جو قیام ہے وہ جو ہے وہ واجب ہے۔ اس کے بعد شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور حلق یا قصر کرانا، اور 5واں جو ہے یہ سعی کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور آخری جو ہے یہ طواف وداع ہے۔ طواف وداع آخری واجب ہے۔ تو یہ 6 واجبات ہیں اور حج کے 3 فرض ہیں۔ تو اللہ رب العزت جو بھی لوگ اس سال حج پہ جا رہے ہیں، پہنچ چکے ہیں یا آئندہ ان کی فلائٹس جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے حج کو قبول فرمائے، اور ساری امت مسلمہ کو اپنے جو ہے وہ گھر کا اللہ تعالیٰ توفیق دیں، اپنے گھر کا دیدار کرنے کی، زیارت کرنے کی، اور مسجد نبوی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے اس کی توفیق دے، اور یہ جو حج ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔